بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے روانگے، توحید ہاں توحید سناندے روانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام
اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہم سب امتحان دے رہے ہیں. ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے بھائی. بس کامیاب وہ ہوگا جو اس امتحان میں پاس ہوگا. یہ دنیا والے امتحان میں جو پاس ہوگا وہ ہمیشہ کی عیش کرے گا. دنیا والے امتحان میں جو فیل ہوگا وہ ہمیشہ کے دکھ رہے گا, ہمیشہ پریشانیوں میں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. بھائی اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے, تم میں سے پاس کون ہو کے آتا ہے. اور اللہ پاک نے سورہ عنکبوت کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر ان پر آزمائش نہیں آئے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے بھی جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر آزمائش ضرور ڈالی. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور ایمان کے دعوے میں جھوٹا کون. اس لیے محترم بھائیوں, ہماری زندگی امتحان ہے. امتحان, اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہی فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں آزماؤں گا. ایک اور مقام لِنَنظُرَ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تعملون, تم کیسے عمل کرتے ہو. اس لیے ہماری زندگی کا جو اصل معاملہ ہے نا وہ امتحان ہے کہ اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو کہ نماز جس نے دکان ڈالی ہے نا, جمعے کا ٹائم ہو, نماز کا ٹائم ہو, بڑے ہی گاہک آنے شروع ہو جائیں گے, گاہک آنے شروع ہو جائیں گے. سارا دن ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہے, کوئی گاہک نہیں, لیکن جو ہی نماز کا ٹائم ہوگا گاہک آنے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ امتحان جو ہوا. یہ دنیا دار امتحان ہے بھائی. کچھ لوگ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جن جو لوگ کامیاب ہوئے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے دنیا والے امتحان میں. دنیا والے امتحان میں جو کامیاب ہوئے ان میں سے ایک ایسا کامیاب بندہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے اس کا امتحان لیا بچپن میں بھی, میں نے اس کا امتحان لیا جوانی میں بھی, میں نے اس کا امتحان لیا بڑھاپے میں بھی. وہ بچپن میں بھی کامیاب ہوا, وہ جوانی میں بھی کامیاب ہوا, وہ بڑھاپے میں بھی کامیاب ہوا. جب اس نے 100/100 نمبر لیے اور ہر امتحان میں پاس ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو انعام یہ دیا کہ میں نے اس کو اپنا دلی دوست بنا دیا. لو بھائیو, اللہ پاک نے امتحان کس سے لیا یہ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے, اسی کا ترجمہ دوبارہ کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور اذا من جب ابتلا من آزمایا امتحان لیا ابراہیم کا, اور جب امتحان لیے ابراہیم کے رب نے کلمات مختلف باتوں کے ساتھ, مختلف طریقوں کے ساتھ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مختلف طریقوں سے ان کے امتحان لیے.
اسماہن، میں اللہ بتاتا ہوں کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ جب وہ کامیاب ہوا تو میں نے اعلان کیا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم قیامت تک کے آنے والوں کے لیے میں تمہیں اپنا رہنما بنا رہا ہوں۔ اس وقت تک کوئی بھی بندہ میرے تک نہیں پہنچ سکے گا، اللہ فرماتے ہیں جب تک تیرے راستے پہ نہیں چلے گا۔ جنت کا دروازہ اس وقت تک بند ہے جب تک کہ ابراہیم کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، حتیٰ کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہی آرڈر دیا ہے۔ یہ میرے سامنے 14واں سپارہ اور 14ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ثم اوحینا الیک، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے ان اتبع ملۃ ابراہیم، تم نے ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے۔ دین میرا اپنا نہیں، دین ابراہیمی ہے، ابراہیم کے دین پر چلنا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تو محترم بھائیوں، اصل بنیاد دنیا کی زندگی کی امتحان ہے، اور امتحان کو پاس کرنا ہے۔ جو پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو پاس ہوئے ان کی اللہ پاک کے قرآن میں روحات بیان کی، ان کا قصہ بیان کیا، ان کا واقعہ بیان کیا۔ کس لیے بیان کیا؟ تاکہ ہمارے لیے آئین اور نمونہ بن جائے، تاکہ ہم بھی پاس ہو جائے۔ کہو آمین۔ اللہ ہمیں بھی دنیا والے امتحان میں پاس کر دے۔ لیکن جو پاس ہوا ہے، جس نے 100/100 نمبر لیے ہیں، اللہ پاک نے اس کی روحات کو اس طرح بیان کیا۔ ابھی بچپن تھا، چھوٹی عمر کی تھی، گھر کا ماحول دیکھا، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو دیوتا مانتا ہے، اور کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اپنے گھر کا ماحول دیکھا، ابو جی تو خود بت بناتے ہیں اور خود اس کو نظرہ لگاتے ہیں، خود اس کو ایک مار لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر رنگ چڑھاتے ہیں، رنگ چڑھانے کے بعد اس پر خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، اور خوشبوئیں چھڑکنے کے بعد پھر اس کے سامنے خود ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان پر رنگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو خوشبوئیں لگاتے ہیں، پھر وہی ہمارے معبود بن جاتے ہیں، وہی ہماری عبادت کیے۔ میری بات عقل میں نہیں آتی۔ تب ابھی بچے تھے نا، بچپن کا امتحان دیکھنا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ مریم ہے، اور دوسرا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ اے میرے نبی، ان کو ابراہیم کا تذکرہ پڑھ کے سناؤ قرآن سے۔ بھائی دیکھو، میں تو اللہ کے قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی، ان کو قرآن میں سے ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے سناؤ۔ انہ کان صدیقا نبیّا، کیونکہ وہ میرا سچا پیغمبر تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب اس نے کہا تھا اپنے ابو سے یا ابت، اے میرے ابو جی،
باپ مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے، بتوں کا بنانے والا ہے، بتوں کو بیچنے والا ہے، بت فروش باپ ہے، لیکن احترام میں فرق نہیں کیا تھا۔ یا تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابو جی کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع، جو سنتے بھی نہیں ہے، ما لا يسمع، جو سنتے بھی نہیں ہے، ولا يبصر، اور نہ وہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اپنی آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ ہم بھی تو لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں، اور جو لیٹ جائے قبر کے اندر منو منڈی کے نیچے وہ نہیں سنتے۔ یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے نبی آپ بھی قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ نحل میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا پیر فرید، یا معین الدین چشتی اجمیری، لگا دے پار میری کشتی، یہ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کہتے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، فادعوہم، ان کو بلاؤ، فلیستجیبوا لکم، یہ تمہاری دعاؤں کو تمہاری بلانے کا جواب دے، فلیستجیبوا لکم، یہ تمہارے بلانے کا جواب دے۔ اللہ کہتے لا یسمعون لا یسمعون لا یسمعون، وہ نہیں سنتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ابتدائی آپ کے ہوتی ہے شرک کی کہ جو بندہ پکارتا ہے نا، پکارتا ہے وہ یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ یہ جس کو میں پکار رہا ہوں یہ میری پکار سنتا ہے اور میری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نے پہلا عقیدہ یہ بتایا، یا ابت لم تعبد، اے ابوجی کیوں آپ عبادت کرتے ہو ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، اور دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی پکارا جائے، اللہ کو چھوڑ کے جس کے نام کی منت منوتی کی جائے، نظر و نیاز کی جائے، وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ در حقیقت شیطان کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو جی شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اب باپ کیا کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تجھے تو معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی ہے انہیں بتوں کی وجہ سے، ان کو ہم بناتے ہیں اور ان کو ہم رنگ کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، گھر کے اخراجات انہیں سے چلتے ہیں، ایک تو یہ ہماری روٹی کا سبب ہے،
دوسرا ہمیں کوئی پریشانی اور دکھ آئے، ہمارے کاروبار میں تندرستی ہو تو یہ ہماری مدد کرتی ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اپنے باپ کہتا ہے بیٹا تو ان سے منہ نہ پھیرنا، اگر تم نے ان سے منہ پھیرا، اگر تو ان کے خلاف کیا تو پھر کیا ہوگا؟ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں آپ تو جب نکالیں گے میں خود نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم گھر سے باہر نکل گئے، اب جناب جنگلوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ پاک فرماتے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، میں نے زمین و آسمان کی چیزیں حضرت ابراہیم پر منکشف کرنی کھول دی تاکہ ابراہیم کے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ اب یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انعام میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب رات ہوئی حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ستاروں پر یقین کرتے تھے، آج بھی دیکھ لو بہت سارے لوگوں کا یقین ستاروں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہاں بجی ستارہ کہاں ہے، ستارے کیا کہتے ہیں، ستارہ چندرشے ہے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، بھائی تیرا تو ستارہ چمک اٹھا ہے، کوئی کہتا ہے تیرا تو ستارہ چندرشے ہے۔ ان کا بھی ستاروں پر یقین تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کہنے لگے جو خود ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، جو خود ڈوب جائے وہ مجھے کیسے تارے گا، جو خود ڈوب جائے وہ مجھے کیسے تارے گا، اور جو خود مر جائے وہ کیسے دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند کو دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا۔ فلما فلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں جو میرا رب ہے اگر وہ میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما فلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ پاک فرماتے ہیں انی، بے شک میں وجہت وجہی، اپنا چہرہ فرما بردار کرتا ہوں اس ذات کے لیے فطر السماوات والارض،
جو اس سارے زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ حنیفہ میں صرف ایک اسی کا ہوتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسی کا رہوں گا۔ بچپن میں بھی آزمائش آئی، حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، تجھے میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، کیونکہ تو امتحان میں پاس ہی نہیں بلکہ 100/100 نمبر لے کے پاس ہوا ہے۔ امتحان میں فرسٹ آیا ابراہیم۔ یہ تو بچپن تھا نا، جوانی کی بات سنانے لگو اللہ پاک کے قرآن سے۔ یہ میرے سامنے 47واں پارہ ہے اور سورج کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں، اگر آپ کوئی فلم دیکھیں، اگر آپ کوئی ناول پڑھیں، اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا، کوئی کتاب، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی اس ڈرامے کا ہیرو فلان ہے، اس فلم کا ہیرو فلان ہے، اس ناول کا ہیرو فلان ہے، اس کتاب کا ہیرو فلان ہے۔ اگر آپ اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب کا ہیرو حضرت ابراہیم۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ بھائی تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، اللہ پھر ابراہیم کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ۔ او دنیا والوں، تمہیں کیا بتاؤں میں کیوں ابراہیم کے تذکرے بار بار قرآن میں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں وفا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے پوچھا ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بن گیا؟ خلیل کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، تو اللہ کا دلی دوست کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں فضل تو نصیب میرانی ومدی للقربانی ومالی للضیفانی وقلبی للرحمن فہا انا خلیل الرحمن۔ میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر اتباع کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے اپنا پیسہ اللہ کے مہمانوں پر صرف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر آگ پر پیش کر دیا، تو اللہ نے مجھے اپنا دلی دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے سامنے 47واں پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم میں تمہارے ان خداؤں کے بارے میں کچھ پروگرام بناؤں گا جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے۔ فَجَعَلَهُمْ جُنَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے، بتوں کو توڑ دیا، سوائے بڑے کے، بڑے کو نہیں توڑا، باقی کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی اور کسی کا سر اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آئے تو کیا کہتے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟
انہو لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو میں آپ کو آیت سنانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، وہ نوجوان کہتا رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مر گئے ہیں، یہ مٹی میں شامل ہو گئے ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ لکڑ ہے، یہ کچھ نہیں ہم نے سنا ہے۔ فتن، ایک نوجوان، یذکرہم، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، قالوا فاتوا به علی اعین الناس، سامنے لے کے آؤ، سارا شہر کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا۔ قالوا، سارے کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اس بڑے سے پوچھو، اگر یہ باتیں کرتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ بولے، یہ بتائیں کہ کس نے ان کا حال یہ کیا ہے۔ اب جناب والا فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنی جانوں کی طرف لوٹے، اپنے آپ میں کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمنا ما هؤلاء ينطقون۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا يضركم۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزارات پہ جا کے، درباروں پہ جا کے دیکھا ہوگا کہ جتنے وہاں مانگنے والے ہیں نا، وہ زائرین سے مانگتے، وہ جو ادھر پڑا ہوا ہے نا بابا، اس سے نہیں مانگتے، اور جتنے مانگنے والے ابھی چلے گئے علی حجویری کے دربار پر، آپ کو صاف کئی مانگنے والے ملیں گے، وہ سارے آپ سے مانگیں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ مر گیا ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی بات اللہ پاک کہتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، اف لکم، ہم بھی یہی لوگوں کو کہتے ہیں افسوس ہے تم پر یار، زندہ اللہ کو چھوڑ کے بڑے منہ سے مانگتے ہیں، اور زندہ اللہ کو چھوڑ کے جو سننے والا ہے، جو قریب ہے، جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو چھوڑ کے مرے ہوئے سے مانگتے ہو مرادیں کہ فلانے تو میری مدد کر، فلانے تو میری مراد پوری کر، فلانے تو میری اور مجھے اولاد عطا فرما۔ اس لیے اللہ پاک کو چھوڑ کر جو کسی غیر سے مانگے اس پر افسوس ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اف لکم، افسوس ہے تم پر ولم تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قلنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔
کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ آگ بڑی سی تیار کر لی گئی، حضرت ابراہیم کو ڈولی پر بٹھا لیا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے ڈولی پر بیٹھے ہوئے، آگ جل رہی ہے، بہت بڑا الاؤ لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے خلیل میرے لائق کوئی حکم ہو؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنی طرف سے آئے ہو کہ خدا نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اس وقت نعرہ لگایا حسبی اللہ۔ موحدو، توحید والو، توحید کا علم اٹھانے والوں، ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نعرہ لگاؤ حسبی اللہ۔ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، اگر حکم کرے تو ہوا چلائے، آگ اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب بارش کا فرشتہ آیا، اگر آپ حکم کریں تو بارش آ جائے اور یہ آگ بجھ جائے۔ کہا نہیں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈولی میں ڈال کے اس آگ کے اندر پھینکا دیا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ہواؤں کو نہیں کہا، میں نے بھی بادلوں کو نہیں کہا، میں نے بھی جبریل کو نہیں کہا، یا اللہ پھر تو نے کس کو کہا؟ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ جد نمرود دل وچ آئی اونے ونڈی اگ لگوائی، جد نمرود دل وچ آئی اونے ونڈی اگ لگوائی، ابراہیم نے ڈولی چ پا کے ڈولی اگ دے وچ سجوائی، اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، جب رازق وہ ہے، جب مختار کل وہ ہے، تو اس زبان سے پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ سے حضرت ابراہیم نکل آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ ایمان لے آتے، جنہوں نے آگ جلائی تھی، جو آگ پر جلانے والے تھے وہ دیکھ کر حیران ہو کے ایمان لے آتے، لیکن ساروں میں سے کوئی ایمان نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وآمن لہ لوط، صرف حضرت ابراہیم کا ایک بھتیجا ایمان آیا جس کا نام لوط علیہ السلام ہے، یہ صرف ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہاں تو اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر چلے گئے۔ اب رب العالمین سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں رب حبلی من الصالحین، رب نے قرآن عطا فرما، رب نے قرآن عطا فرما، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ
اپنی طرف سے طیب اور پاک اور نیک اولاد عطا فرما، دعاؤں کا سننے والا تو ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ ہود ہے، 12 سے 12 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ میرے بھیجنے والے ابراہیم کے پاس انسانی صورت میں آئے، انہوں نے کہا پاپا جی سلام، پاپا جی نے کہا وعلیکم السلام، ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور خود جا کے جلدی جلدی گائے کا بچہ بھون کے روز روز کر کے لا کے ان کے آگے رکھ دیا۔ جب ان کے آگے رکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ ان انسانوں کے ہاتھ جو انسانی صورت میں آئے تھے وہ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور جیسا منہم خیفہ، دل میں ڈر گئے کہ کہیں میرے دشمن نہ آئے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ میرے مہمان انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فرشتے۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے بھائی، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، نورانی کھانا نہیں کھاتے، نوری کھانا نہیں کھاتے، کھانا انسان کھاتے، کھانا انسان کھاتے۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان تھے تو لوگ ہمارے گلے کو آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او استغفر اللہ، یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ بات یہ کہو کہ نور من نور اللہ، استغفر اللہ، کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بھائی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اگر زمین پر نوری پھر رہے ہوتے تو میں زمین پر ان کے لیے رسول بھی کس کو بھیجتا؟ نوری کو بھیجتا۔ جب زمین پر انسان پھر رہے ہیں تو پھر ان کی ہدایت کے لیے میں نے نبی بھی کس کو بنا کے بھیجا ہے؟ ایک انسان کو بنا کے بھیجا ہے، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اب دیکھو نا بھائی، ایک لاہور کا پانی ہے اور ایک آب زمزم کا پانی ہے، یہ دونوں پانی تو پانی ہے لیکن دونوں پانی برابر ہے۔ اب دیکھو نا بھائی، ایک لاہور میں یا کشمیر کا پتھر ہے اور ایک حجر اسود کا پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ کشمیر والا پتھر اور حجر اسود والا پتھر ایک جیسے تو اس کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھایا کرتے تھے، اس لیے نبی پاک کی سنت ہے جب کھانا کھاؤ تو پہلے پڑھو بسم اللہ، اور جب کھانا کھا لیتے تھے تو اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، جب ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم ڈر گئے، قالوا لا تخف، وہ فرشتے بولے نہ ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں اللہ پاک نے قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ ابراہیم جو 87 سال سے مسلسل مانگ رہا ہے اور مانگتا چلا جا رہا ہے، صرف اس نے میرے ساتھ کو پکڑا ہوا ہے، جاؤ جاتے جاتے میرے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دیتے جانا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں خوشخبری دینے کے لیے جب یہ فرشتے آئے تو اللہ اکبر جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور انہوں نے بات کی تو حضرت ابراہیم کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ فرشتے ہیں، پردے سے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ حضرت ابراہیم کی بیوی فضاحکت مسکرائی، فضاحکت مسکرائی، ہنسی، ہنس کر جب وہ ہنسی فبشرناہا ہم نے بشارت دی بِإِسْحَاقَ اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد کس کی؟ یہ بھی کہتی ہے قالت یا ویلتا آلد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ میں چلوں گی جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات تم کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ بیٹا دے گا، بیٹے کے بعد پوتا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا أتعجبين من أمر الله۔ اونچی آواز سے دعا اللہ کہو بھائی، قرآن شریف حکیم کو قرآن منظر کہتا ہے، اللہ اکبر۔ قالوا کہنے لگے أتعجبين، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں علیکم تم پر، اہل البیت گھر والوں، اہل البیت اہل بیت، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ گھر میں صرف کون اور کون تھا؟ ابراہیم اور ان کی بیوی۔ فرشتوں نے ان کو کیا کہا؟ اہل بیت۔ کیا کہا؟ اہل بیت۔ آج ہمارے پاکستان میں ایسا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت حسین اہل بیت، حضرت سیدہ فاطمہ اہل بیت، حضرت حسن اہل بیت۔ ہم کہیں کہ حضرت خدیجہ جو نبی پاک کی زوجہ ہے وہ اہل بیت، کہتے نہیں۔ حضرت عائشہ کہتے نہیں وہ نہیں اہل بیت۔ اور بھائی حضرت حفصہ کہتے نہیں وہ اہل بیت نہیں۔ اور بھائی جب بندہ کہتا ہے اے اہل، تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، مراد کیا ہوتا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ فرشتوں نے کہا، ابراہیم اور اس کی بیوی کو کہا، تو مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی داخل ہے۔ کون داخل ہے؟ سب سے پہلے بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ بے شک وہ تعریف کیا گیا بڑی بزرگی والا ہے۔ اب جناب جب اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اس بچے کو اس کی ماں کو لے کے چل پڑ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو اور اس کی ماں کو لے کے چل پڑے۔ یا اللہ کہاں جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک میرا دوسرا حکم نہیں آتا۔ جب ایک ایسی جگہ پہنچے جو بالکل سنگلاخ پہاڑ تھے، خشک پہاڑ تھے، کوئی وہاں سبزہ کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پر بٹھا دے اور خود چلا جا۔ حضرت ابراہیم نے بیوی اور بچے کو وہاں بٹھایا اور جو کچھ پانی تھا وہاں رکھ لیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ رکھ لیے اور خود چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جب چل پڑے تو بیوی دیکھ کے حیران ہو گئی،
اٹھ کے آگے آگے کھڑی ہو گئی اور آ کے کہتی ہے اللہ کے بندے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے ساری زندگی یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ تو ہمیں یہاں بیابان میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں یہاں تم ہمیں کیوں کر چھوڑ کے جا رہا ہے اور تجھے اللہ نے اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا فرمایا ہے ایک دفعہ بھی تو نے اس کے ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا ایک دفعہ بھی تو نے ساری زندگی جس بیٹے کے لیے تڑپتا رہا آج خدا نے بیٹا دیا ہے تو یہاں بیابان میں تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے حضرت ابراہیم بولتے نہیں کیونکہ بولنے کا آڈر نہیں تھا کیونکہ بولنے کا آڈر نہیں تھا ابراہیم چلتے جا رہے ہیں بی بی پریشان ہوئی پریشان ہو کے واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے جب بیٹے کے پاس آئی بیٹے کو پانی پلایا بیٹے کو دیکھا اور پھر ایک پتھر کے ساتھ ہونٹ لگا کے بچے کی دوبارہ ابراہیم کے پیچھے گئی اور جا کے آگے ایسے بازو کھڑے کر کے بازو لمبے کر کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے او اللہ کے بندے منت کر رہی ہوں ترلا کر رہی ہوں ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے چل یہی بتا دے کہ واپس کب آئے گا بس یہی بتا دے کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے بس یہی بتا دے کہ میرا قصور کیا ہے ابراہیم پھر بھی نہیں بولے کیونکہ بولنے کا آڈر نہیں تھا ابراہیم چلتے جا رہے ہیں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام میں خدا کی حکمتیں ہوتی ہیں ایک دیکھو یا قرآن میں سیدہ مریم بچہ دے کے جب آ گئی قوم تانے دے رہی ہے قوم کہہ رہی ہے قوم مریم تو نے یہ کیا کر دیا ہے تیرا باپ بڑا نیک تھا تیری ماں بڑی نیک تھی تم بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے اللہ اکبر سیدہ مریم کو اللہ کی طرف سے آڈر تھا کہ بولنا نہیں ہے مریم بولنا نہیں ہے مریم کیا کہتی ہے فَلَنُكَلِّمَ الْإِنِّينَ نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانگی ہے فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی حضرت ابراہیم بھی چپ پہ بات نہیں کر رہی ہے اللہ اکبر تیسری مرتبہ جب آئی اور تیسری مرتبہ پھر منتیں اور ترلے کرنے کے بعد بس پھر نبی کی بیوی تھی نا خلیل کی بیوی تھی بات سمجھ گئی خلیل کی بیوی کہتی ہے بس یہ بتا دو کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ اس کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم منہ سے نہیں بولے جب بیوی نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے حضرت ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں بیوی نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور پیچھے مڑ کے جا رہی ہے اور دیکھ کے کہتی ہے جا ابراہیم چلے جا جب اللہ نے مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ کے کا حکم دیا ہے تو پھر چلا جا تیری کوئی حاجت نہیں حسبنا اللہ ہمیں کون کافی ہے ایک حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے حسب اللہ یہ جمع کا سیگا ہو گیا نا جمع کا سیگا ہمیں اللہ کافی ہے حسب اللہ کہا ہمیں اللہ کافی ہے اللہ اکبر جتنی دیر کا وہ پانی تھا ختم ہو گیا کھجوریں ختم ہو گئی کبھی منظر دماغ میں سوچو ایسا بیابان ہو پانی کا نام و نشان نہ ہو چرند پرند نہ ہو سبزہ نہ ہو سب کچھ جب ختم ہو گیا اللہ اکبر حضرت ابراہیم بھی جاتے جاتے آخری پہاڑی پر
جہاں سے بالکل مدن اپنی بیوی اور بچہ نظر آ رہا تھا، وہاں پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم نے ایک نظر دیکھا اپنے بیوی اور بچے کو اتنی دور سے، اور دور سے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دعا کی. وہ دعا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا سورہ ابراہیم میں نازل فرمائی. سورت کا نام بھی کیا ہے؟ ابراہیم. سورت کا نام بھی ابراہیم ہے. ابراہیم نے وہاں بیٹھ کر کیا کہا؟ کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی، میں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں. عند بیتک المحرم، یا اللہ مجھے اپنے بچے کی روٹی کی فکر نہیں، یا اللہ مجھے اپنے بچے کے رزق کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة. اللہ میری ایک کی ٹینشن ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھتا رہے، میرا بچہ بولو نماز پڑھتا رہے. اور بھائیوں، ہمارا دین ابراہیم والا، ہمارا دین ابراہیم والا، ہمارا کعبہ ابراہیم والا، ہمارا درود ابراہیم والا، اور ہماری نماز اور ہماری قربانی. اب جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ بے شک 20 لاکھ کی قربانی کرے، کوئی فائدہ نہیں. ایک ٹکے کا فائدہ نہیں بے نماز کو قربانی کرنا. بالکل قربانی نہ کرے جو نماز نہیں پڑھتا. بھائی حضرت ابراہیم نماز والا عمل لے کے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ. جو بے نماز ہے وہ تو مشرک ہے، اور اس لیے مشرک کے ساتھ آپ نے حصہ بھی نہیں ڈالنا، ورنہ آپ کا بھی حصہ خراب ہو جائے گا. بے نماز کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا. قربانی میں بے نماز کے ساتھ حصہ، کیونکہ قربانی عمل ہے ابراہیم والا. قبول بھی اس کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی کس والا ہوگا. قبول بھی اس کا ہوگا جس کا عقیدہ کس والا ہوگا، ابراہیم والا. کیونکہ اللہ پاک نے ابراہیم کو انعام دیا، اور انعام کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ پاک نے فرمایا او ابراہیم، تو نے بچپن میں جو امتحان دیا وہ بھی پاس کیا، جوانی والا امتحان بھی پاس کیا، بڑھاپے میں تجھ پہ جو امتحان آیا وہ بھی پاس کیا. اب ان امتحانوں کے پاس کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے میں نے تجھے رہنما بنا دیا ہے. ابراہیم ہمارے رہنما. ہمارا پاپا، سیدھا پاپا ابراہیم میں وہ بولے. اور لوگوں نے بڑے پاپے پکڑے ہوئے نا، بڑے لوگوں نے پاپے پکڑے ہوئے. ہمارا پاپا جو ہمارا ہی نہیں، ہمارے نبی کا بھی بابا. حضور فرمایا کرتے تھے آنا ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم. آنا اپنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں. آنا کا معنی ہوتا ہے میں. حضور فرماتے تھے آنا میں ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم، میں اپنے ابو ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں. جو
ابراہیم نے بیت اللہ بنا کے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مسجد تو بنا دی ہے، اب اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی وہ حضور فرماتے ہیں وہ دعا جو اس کی قبولیت ہے نا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے بابا کی دعا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے وہ میرے بابا کی دعا ہے، ہمارے حضور کا بابا اور ہمارا بابا ابراہیم، قرآن کا ہیرو ابراہیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب بندے سب انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسان آپ نے فرمایا بالکل ننگے ہوں گے قیامت والے دن۔ اول من صلی اللہ یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جس کو قیامت والے دن کپڑے عنایت ہوں گے، جنتی لباس ملے گا، وہ کون ہوگا؟ اپنے بابا کا نام لے لو ابراہیم، کون ہوگا؟ ابراہیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔